بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ جمعہ والے دن کام سے چھٹی کرتے ہیں ان کے کاروبار میں پورا ہفتہ برکت رہتی ہے۔ روٹی دودھ میں بھگو کر کھانے سے انسان کا قد جلد بڑھتا ہے۔ اگر آپ کی جلد پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں وٹامن ای شامل کر کے لگائیں۔ چند دنوں میں نشانات ختم ہو جائیں گے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں، سر کے بال گر رہے ہوں، وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سیری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا تبدیل نہیں کرتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں تبدیل کر دیتی ہیں، اور تکلیف بھی ایسی جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ خدا ہر والدین کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھیں۔ مچھر او پلس بلڈ زیادہ پسند کرتا ہے۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ پیدل گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی لمبی سانسیں لیا کریں۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سیری پائے دماغ کی طاقت کا خزانہ ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو غصے کو دبا کر رکھے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر لوگ موٹے ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ادرک ضرور شامل کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ۔ ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کریں۔ برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند بھی پرسکون آئے گی۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو یا کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ یاسین 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ آپ جہاں چاہیں وہاں شادی ہو جائے گی۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کلونجی کے استعمال کرنے سے شوگر سے نجات ملتی ہے اور کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس کو کھانا کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ صحت مند ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر پی لیں۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائے وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا کم از کم استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ پانی میں اسبگول ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔
پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں جس سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کمر درد سے نجات پانے کے لیے مالش کیے بغیر چھلکے والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف ڈال کر پیس لیں۔ دھنیے کا رس گنج پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھاؤ، طاقت کم ہو جائے گی۔ سفید آٹے معدے کے مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس گھر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا رب کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ صبر کرو، یہ تعریف کا جوہر ہے۔ صبر کرو کیونکہ یہی سچی عبادت ہے۔ کوئی اور عبادت اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ صبر کرو، صبر ہی تمام راحت کی کنجی ہے۔ جب تم اپنی فطرت کے کنویں کی تہہ تک پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بدتمیزی تمہاری طرف سے تھی۔ خاموش رہو، صرف خدا کا ہاتھ ہی تمہارے دل کا بوجھ اتار سکتا ہے۔ ہمیں روشنی کو جاننے سے پہلے اندھیرے کا تجربہ کرنا ہوگا۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے صبر، حوصلے اور اندرونی قوت کا امتحان لینے آتی ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر لیتے ہیں، لیکن جو دنیا آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی: نماز میں دل، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ اگر تم زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو یا کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔